بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق صدر پرویز مشرف کو راولپنڈی کے فوجی ہسپتال سے 3 ماہ کے بعد ان کے فارم ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کے وکلاء کی طرف سے ایک عدالت میں درخواست بھی دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ دوسری طرف جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، شرطیں بھی لگ رہی ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب باہر چلے جائیں گے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب باہر نہیں جائیں گے، اور ایک اسلام آباد اور راولپنڈی سے جو سڑک گزرتی ہے جس سے پرویز مشرف صاحب گزر کے اسلام آباد آئے تھے، اس سڑک کے قریب ایک دھماکہ بھی ہو گیا۔ دھماکہ کس نے کیا یہ تو پولیس کو نہیں پتا، لیکن عوام الناس کو اندازہ ہے کہ اس طرح کے دھماکے کون کرتا ہے۔ ثابت یہ کیا گیا جی پرویز مشرف صاحب کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ اور آج بھی وفاقی دارالحکومت میں اور پاکستان کے میڈیا میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی اس پہ بہت بحث ہوتی رہی، اور آج کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پہ رد عمل بھی جاری کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ سعد رفیق صاحب نے تو پرویز مشرف سے حلف لیا تھا، وہ بھلا پرویز مشرف کو ام الجرائم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پرویز مشرف ام الجرائم ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اختر مینگل صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب۔ سعد رفیق صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو کل گفتگو کی تھی میڈیا سے، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آپ کی اجازت سے ہم اگر اختر مینگل صاحب سے بات شروع کریں کیونکہ ان کا بہت گہرا تعلق بنتا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ سے، تو سنیے کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ جنرل پرویز مشرف بچ کے نکل گئے بہانے بازیوں کے ذریعے، تو مجھے آپ بتائیں آپ بلوچوں کو، سندھیوں کو اور پشتونوں کو خاص طور پہ کیا جواب دیں گے؟ اور جو بات اور جو گفتگو آج حکومت اور ریاستی ادارے مل کر طالبان کے ساتھ کر رہے ہیں امن لانے کے لیے، یا جو کوشش بلوچستان کے ناراض علیحدگی پسندوں سے بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ہو رہی ہے، اس کی کیا ایسی حیثیت باقی رہ جائے گی؟ جی، تو یہ سعد رفیق صاحب کی کل گفتگو تھی جس پہ یہ بھی کچھ تبصرہ نگاروں نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق نے پاکستانی فوج کے ایک سپہ سالار کی سرعام رسوائی کی۔ وہ ابھی تک سپہ سالار ہیں یا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اختر مینگل صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ پرویز مشرف کے ٹرائل کا بلوچستان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شکریہ حامد میر صاحب۔ سعد رفیق بھائی نے جو کل اپنے سٹیٹمنٹ میں جو کچھ کہا، میرے خیال میں شکریہ ہی ادا کروں کہ کم سے کم بلوچوں کو یاد تو رکھا گیا۔ جہاں تک پرویز مشرف کے ٹرائل کا بلوچستان سے کیا تعلق ہے، کیا صرف پرویز مشرف ہی بلوچستان کے جمع جو حالات ہیں ان کے ذمہ دار ہیں؟ کیا اس سے پہلے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی تھی؟ کیا پرویز مشرف کے بعد بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی تھی؟ کیا آج اس دور میں بھی بلوچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ جہاں تک پرویز مشرف کے ٹرائل کا تعلق ہے، کاش کہ اس کو صرف بلوچستان کے معاملات میں اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، لیکن جو آج اس پر الزامات ہیں یا جس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ تو غداری کا نام دیں تو شاید لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کو آئین شکنی کا نام دیا گیا ہے۔ غداری کا لفظ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، آپ کے لیے بھی، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے کل ان کا کہا ہے کہ وہ غدار ہے۔ ہاں نہیں، وہ صرف میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے امیر صاحب۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، وہ تو سیم بوٹ، ہم بھی رہے ہیں غدار۔ تو اب ان حالات میں جب اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے تو کیا وہ لوگ جو اس کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، کیا وہ اس ملک کے آئین کو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے؟ کیا انہوں نے اس ملک کے آئین کی قسم سوگند اٹھائی ہے نہیں اٹھائی ہے؟ جب وہ کسی کو آئین شکنی پہ ٹرائل پر، ابھی کیا اس کو سزا ہوتی ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں، جس کو بھی میرے خیال میں اس بہت ایک سوالیہ نشان پہ لگاؤں، کیونکہ ٹرائل شاید ہو لیکن جو پہلے بچ نکلے ہیں یہ بھی انہی میں سے۔ یہاں پہ آئین توڑا گیا حامد میر صاحب، یا آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملک توڑنے والوں کو سزا نہیں ہوئی تو آئین توڑنے والوں کو کہاں سزا ہوگی؟ اچھا سعد رفیق صاحب، ایک تو بلوچستان کا مسئلہ بتا دیا اختر مینگل صاحب نے کہ اگر صرف بلوچستان میں جو انہوں نے حالات پیدا کیے ہیں اس پہ ٹرائل ہو تو اس میں بھی
وہ پھنس سکتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ سعد رفیق صاحب نے الجرائم کہا ہے پرویز مشرف کو، لیکن سعد رفیق نے تو پرویز مشرف سے حلف بھی اٹھایا وزارت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے حامد میر صاحب کے جو گفتگو کل میں جب اسمبلی میں جا رہا تھا تو میڈیا کے کچھ لوگوں نے سوال کیے، میں نے اس کے جواب دیے. یہ بات میں نے پہلی بار تو نہیں کی ہے، یہ تو بات میں اسی لب و لہجے کے ساتھ آپ کے ٹاک شوز میں جب آپ پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ جیو پہ پروگرام نہیں کر سکتے، تب بھی کرتا تھا اور میرے رفقا دوسرے بھی. اور جب مشرف صاحب نے اقتدار پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا، یہ ساری باتیں ہم اس وقت کرتے تھے. اور جو چارج شیٹ ان کی ہے ان کے قومی جرائم کی، یہ میں تو نہیں کہتا، پوری قوم کو اچھی طرح پتا ہے، میں نے صرف یاد کروایا ہے. یاد کیوں کروانا پڑا؟ کیونکہ ایک آدھ سیاسی جماعت اور بعض ٹی وی چینلز نہیں، ان کے بعض اینکرز اور ایک آدھ ٹی وی چینل جو بہرحال آپ کا نہیں ہے، وہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے کہ وہ مشرف صاحب کو معصوم ثابت کریں. اور میرا گریوینس جو ہے ذاتی، وہ تو میں بھول چکا ہوں. میرا ذاتی گریوینس جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے وہ تو کسی اور کے ساتھ ہے نہیں، سب کو پتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، روز پولیٹیکل کامریڈشپ ہے، سیاسی اختلاف کرتے ہیں. مشرف صاحب سے شکایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک جرم کا نہیں، جرائم کا ارتکاب کیا. انہوں نے مذہبی طبقات پر بھی حملہ ور ہو گئے، سیکولر طبقات پر بھی حملہ ور ہوئے، بلوچستان پر بھی اپنی وہ ایک بدمست قوت کے ساتھ حملہ ور ہوئے، پنجاب میں بھی سیاسی کارکنوں کو مارا پیٹا. یعنی ایک لمبی لال مسجد کو سپیئر نہیں کیا. کدھر یہ اب بات کہتے ہیں جی یہ فوج کا مسئلہ ہے. افواج پاکستان کی جتنی بے توقیری مشرف صاحب نے کی، کسی اور نے نہیں کی. اور افواج این ایل آئی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ این ایل آئی کے ساتھ کارگل میں جو سانحہ ہوا تھا اس کے ذمہ دار بھی یہ تھے. افواج کی قیادت کو پتہ ہی نہیں تھا، منتخب قیادت کو پتہ نہیں تھا. مجھے یہ جب میں کہتا ہوں الجرائم، تو اس کی ایک وجہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب پرویز مشرف صاحب کو کیوں پکڑا جائے، ان کو سزا کیوں ملے عدالت سے، یا جو بھی کچھ ہو عدالت کو بہتر پتہ ہے، باقیوں کو کیوں نہیں پکڑتے. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہا جاتا ہے، میں اختر جان مینگل صاحب کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے ایک اور تناظر میں بات کی، باقی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ اتنا دھول اڑا دو، اتنا میس کریٹ کر دو کہ جنرل صاحب مشرف صاحب بچ کے نکل جائیں. ایک تو وہ ریٹائرڈ جنرل ہے، حاضر سروس سیاستدان ہے، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. دوسری مجھے یہ بتائیے محمد میر صاحب، استثناء کی سارا میڈیا اور سول سوسائٹی اور مخالفت کرتی ہے کہ جی استثناء نہیں ہونا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. اگر تو پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، کہیں سے شروع کرنا ہے یا کہیں سے شروع نہیں کرنا، تو شروع اس لیے مشرف صاحب سے ہوگا کہ جب ہم نئی ہزارویں میں جا رہے ہیں، نئی صدی میں ہم چلے گئے ہیں، پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا، عدالتیں آزاد ہوئی، یہ ہونا ہی تھا. اگر میڈیا آزاد نہ ہوتا، عدالتیں آزاد نہ ہوتی، جمہوریت میں کچھ امپروومنٹ نہ آپ کو ہوتی. یقین ہے کہ میڈیا پوری طرح آزاد ہے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ امپروومنٹ ہے تمام شعبوں میں. اب جب امپروومنٹ ہوگی تو جو یوزرپر ہیں ان کی باری آئے گی. یہ بات آگے ہم جب دنیا میں نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ہے آپ کو یقین ہے کہ پرویز مشرف ول گو بیہائنڈ دا بارز، وہ جیل میں جائیں یہ گے؟ مجھے 2004 میں بھی یقین تھا. میں اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے گا، اس لیے سلامت رکھے گا کہ یہ اپنے انجام تک پہنچے اور قانون کے کٹہرے میں آئیں، ریکارڈ نکلوا لیں. اچھا، یہ آپ زمینی حقائق کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا کوئی آپ کا یقین ہے؟ میں اپنے ایمان اور یقین کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. لیکن اختر مینگل صاحب کا خیال ہے کہ ملک توڑنے والے کا احتساب نہیں ہوا. جنرل یحییٰ خان جو ہے اس نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کیا، 90,000 قیدی بن گئے، اس کا ٹرائل نہیں ہوا، تو پرویز مشرف جو ہے اس کو کس طرح نہیں ہوا ٹرائل کہ اس وقت پاکستان اندھیروں میں تھا، تاریکیوں میں تھا. جب ہمارے بڑے جیلیں کاٹا کرتے تھے ایوب خان کے دور میں، اور چند مٹھی بھر سیاسی کارکن سول لبرٹیز کے لیے لڑتے تھے، وہ دور جو تھا وہ ڈارک ایج تھی. پاکستان اس میں سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا، وہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے مشرف سے حلف کیا؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میرے کیا جذبات تھے وہ تو اتفاقاً آپ کو بھی پتا ہے اور میری جماعت کو بھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، الیکشن ہو چکا تھا، ایک نئی اسمبلی معرض وجود میں آ چکی تھی، اور مشرف صاحب کی قافلی بری طرح پٹ چکی تھی، اور 58(2)B کی تلوار پرویز مشرف صاحب کے نیام میں موجود تھی. یہ تھا وہ وقت جب آصف زرداری صاحب نے میاں صاحب کو اس بات پہ قائل کیا کہ بھلے ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، لیکن آگے اگر ہم نے جمہوریت کو لے کے چلنا ہے تو آپ کو اور مجھے ملنا پڑے گا. اور وہ ابتدا بڑی خوشکن اور خوشگوار تھی. اس ماحول میں ہم نے جب ہم گئے، اور آپ کو پتا 1.5-2 گھنٹے تک حلف برداری کی تقریب رکی رہی،
کیونکہ پرویز مشرف سے ہم اوتھ نہیں لینا چاہ رہے تھے, بڑا سخت ڈسپیوٹ ہوا. پھر الٹیمیٹلی اس بات پہ آ گئے ہم کہ اگر مسافروں کی جان بچانے کے لیے ہائی جیکر سے مذاکرات کرنے پڑتے ہیں تو پرویز مشرف سے انڈر پروٹیسٹ, تاکہ ٹرانسفر آف پاور ہو سول گورنمنٹ کو, آپ نے کالی پٹیاں بھی باندھی تھی اور 1.5-2 گھنٹے تقریب نہیں ہوئی تھی حلف برداری کی, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو آپ سمجھیں کہ ہم نے ہائی جیکر سے مذاکرات کیے تھے اور مسافروں کی یعنی جمہوریت کی جان بچائی تھی. اچھا اختر مینگل صاحب, آپ کو یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ پرویز مشرف جیل میں جائیں گے یا وہ ان کا ٹرائل مکمل ہوگا؟ سعد رفیق صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ جیل میں جائیں گے, آپ کو یقین نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ احمد بھائی, اس پہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پہ میں شرط لگا سکوں. سٹا مارکیٹ میں تو شاید اس پر شرط لگ دی, لیکن جنرل پرویز مشرف ایسی نہیں ہے کہ اس پہ میں 1 روپیہ بھی شرط لگاؤں. ٹھیک ہے, خواہشات ہو سکتی ہیں, میری بھی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں, سعد رفیق صاحب کی بھی خواہشات ہوتی ہیں, لیکن ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی تسلیم کریں. کیوں ہم حقائق پسند نہیں ہوتے؟ آج دن تک کسی ایک کا اس طرح کے لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. اگر کر لیا گیا, اس کا ٹرائل کیا گیا اور اس کو جس طرح کہا کہتا ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک کی خوش نصیبی ہوگی. لیکن مجھے آج دن تک حکمرانوں کے اقدامات اپنی ذات کی خوش نصیبی کے لیے احکامات کیے جاتے ہیں, لیکن ملک کی خوش نصیبی کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا احکامات نہیں کیے گئے. اگر وہ اپنے عمل سے مجھے غلط ثابت کر دیں, میری جو اینالائز ہے اس کو غلط ثابت کریں, تو میرے خیال میں ہارا ہونے کے باوجود بھی میرے خیال میں یہ میری جیت بھی ہوگی. جی سعد رفیق صاحب, بڑی دلچسپ بات کی ہے. اچھا اختر مینگل صاحب اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں, وہ جو اپنا کیس پیش کر رہے ہیں, جن حالات سے وہ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ابھی تک, وہ اپنی جگہ ایک ٹھیک مقدمہ لڑ رہے ہیں. میں اس فیل کر سکتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل کامریڈشپ ہے, مگر میرا آرگومنٹ ہے ایک ڈیفرنٹ. میں بھی اب مجھے بھی 35-36 سال ہو گئے ہیں سیاسی کارکن کے طور پہ کام کرتے ہوئے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں کہ مائنڈ سیٹ ہر لیول پہ تبدیل ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں تھیں, سکھا شاہی کا راج کیا کرتی تھی, غلطیوں پہ غلطیاں کرتی تھی, معافیاں نہیں مانگتی تھی. پھر انہی آنکھوں سے گناہگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا. ہم نے خود بے پناہ غلطیاں کی, ہماری جماعت نے اور ہم نے, مگر ہم نے سیکھا, غلطیوں پہ معذرت بھی کی اور اپنے آپ کو امپروو کیا. عدلیہ جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتی تھی, ججز کی ہمت ہوا کرتی تھی, وہ تو کسی کو بلا ہی نہیں سکتے تھے عدالت میں. انہوں نے حکمرانوں کو بلانا سیکھا, اور کبھی ججز کانپا کرتے تھے, پھر حکمران عدلیہ سے کانپنے لگے, کوئی بھی حکمران ہو. پھر ریاستی اداروں کو بھی انہوں نے اپنے پاس بلانا شروع کیا, ورنہ ابتدا میں صرف سول جو رولرز تھے ان تک یا بیوروکریٹس تک بات تھی. تو میڈیا جب آپ کہتے ہیں تو ایک آدمی تو نہیں ہے, میڈیا کے اندر بہت بڑا ایک نکھار آیا ہے. بھئی دیکھیں کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہیں, ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے پولیٹیشنز کی, تو آپ کی صفوں میں بھی ہوں گی. لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں تو میڈیا نے جو جمہوریت کی جنگ لڑی ہے پچھلے دور میں, اس سے پہلے بھی لڑتا تھا, اس طرح نہیں لڑی. یہ تمام انڈیکیٹر, اب افواج پاکستان پہ آپ آ جائیں, دیکھیے اس پہ ان کا میرا نقطہ نظر مختلف ہوگا اور ہے شاید. میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہاں بھی مائنڈ سیٹ میں بہت بڑا ایک چینج آ چکا ہے, تبدیلی آئی ہے. ہمیں اس تبدیلی کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مشرف صاحب کے معاملے پر کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ اس سے یہ ٹھیک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس میں فریق نہیں بنی. یہ ان کی بھی میں سمجھتا ہوں ان کا کریڈٹ جاتا ہے اس کو, وہ فریق نہیں بنے. نہیں, اگر پرویز مشرف 3 مہینے تک AFIC میں بیٹھے رہے اور ان کا وہاں پہ کوئی اینجیوگرافی نہیں ہوئی, تو تاثر تو یہی ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے وہ فریق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پرویز مشرف کے وکلا بمانگے دوہل کہتے رہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, اور فوج نے اس کی وضاحت نہیں کی. ایک منٹ, یہ جو آپ نے, میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا تھا, AFIC کی بات کی ہے. دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی ایک طرح کی ڈھیل ہے. وہ کیا ڈھیل ہے؟ ہمارا ایک ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے مشرف صاحب کے ساتھ. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی قدم سے یہ تاثر بھی ملے کہ ہم ان سے انتقام لے رہے ہیں, کیونکہ ہماری پوری قیادت جو ہے اس کو انہوں نے انتقام کا نشانہ بنایا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو ہتکڑیاں لگتی تھیں سابق وزیر اعظم کو, مشرف صاحب کو کبھی نہیں لگی, لگنی بھی نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. قانون ایک عدالت فیصلہ کرے نا, ہم کیوں کسی کو ہتکڑی لگائیں. ہم جیلوں میں رہتے تھے, نواز شریف صاحب اٹک قلعے میں تھے تاریخ کوٹری میں, مشرف صاحب اپنے فارم ہاؤس میں ہیں. ٹھیک ہے آج وہ گرفتار نہیں ہیں, پر گرفتاری کی حالت میں بھی وہیں تھے.
انہیں بھی اڈیالہ جیل میں بند کیا جا سکتا تھا، لیکن گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے سکور سیٹل نہیں کرنے چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ AFIC میں کافی عرصہ بیڈ پہ لیٹے رہے ہیں تو ایک آدمی جس نے اتنے سال سروس کی ہو، کچھ نہ کچھ اس کے ہمدرد ہوں گے، اس کو آپ ادارے کا فیصلہ نہیں قرار دے سکتے۔ چلے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہاں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی پاکستان کے تمام سیاسی، عدالتی اور ریاستی اداروں میں ہے۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن صرف یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب عدالتوں میں آئے، یوسف رضا گیلانی صاحب عدالتوں میں آئے، راجہ پرویز اشرف صاحب عدالتوں میں آئے، آصف زرداری صاحب عدالتوں میں آئے۔ کل ایک کورٹ نے DG ISI کو عدالت میں بلایا ہوا تھا، وہ نہیں آئے، ان کی جگہ پہ کرنل صاحب پیش ہو گئے۔ تو شاید ان گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے اختر میگل صاحب کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل مکمل ہوگا۔ نہیں حامد میر صاحب، اس کا ایک سنگل لائنر جواب یہ ہے، آپ کی مہربانی، آپ مجھے موقع بات کرنے کا دیں۔ چیزیں آہستہ آہستہ آگے کی طرف چلتی ہیں نا جی۔ کبھی تو صوبے دار صاحب بھی پیش نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی بلانے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا۔ چیزیں آہستہ آہستہ جائیں گی، عدالتیں سپیریئر ہیں، ہمیں عدالتی فیصلے اچھے بھی لگتے ہیں، بعض اوقات اچھے نہیں لگتے۔ تو اگر ماننے پڑتے ہیں۔ عدالت نے پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دے دی تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ اگر عدالت نے حکم دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں عدالتی حکم پہ؟ ہو سکتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ، اگر یہ پہلے انہیں ہائی کورٹ میں شاید جانا پڑے گا، میں قانون کا اس طرح سے طالب علم نہیں ہوں، ہو سکتا ہے، مجھے پکا نہیں پتا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو کانٹیسٹ کرے گی۔ لیکن اگر عدالت عظمیٰ ایک فیصلہ دیتی ہے تو ہم قانون اور آئین کے تحت پابند ہیں، جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ہے۔ اچھا اختر میگل صاحب، اگر فرض کریں پرویز مشرف کو عدالت سے ایک فیصلہ مل جاتا ہے، وہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں اور یہ ٹرائل جو ہے یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچتا، تو یہ زیر التوا رہے گا، اور پرویز مشرف صاحب اگر چلے جائیں گے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں واپس نہیں آئیں گے، تو ان کی تاریخ میں حیثیت ہوگی ایک بھگوڑے کی، بھگوڑا بھاگ گیا، تو جہاں بھی جائیں گے تو وہ بھگوڑے کا لفظ ان کا پیچھا کرے گا، تو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض تو پھر یہ قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر قانون شکنی کا بگوڑا نہیں، کوئی مرغی چور بھی بگوڑا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ جیلیں ختم کر دیں، یہاں پہ تھانے ختم کر دیں، یہاں پہ وہ انویسٹیگیشن کے وہ تمام وہ ختم، عدالتوں کو ختم کر دیں نا، پھر سب کو چھوڑیں، جو بھی جرم کرے اور اس کے لیے ایک ایگزمپشن لکھیں کہ وہ بھاگ سکتا ہے، تو آپ کو اس ملک میں کوئی شخص نہیں ملے گا، سارے باہر چلے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں ان کو بھی باہر جانے سے روکا ہوا ہے، تو پھر ان کا بھی نام ECL سے نکالنا پڑے گا۔ یہ شاید آپ سے متعلقہ سوال نہیں ہے، لیکن ویسے اختر میگل صاحب، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ڈاکٹر قدیر صاحب کا نام بھی نکالنا پڑے گا ECL سے؟ یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس آج کے آپ کے گفتگو، ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کے بغیر بات تو نہیں ہم کرتے۔ نہیں، بیک گراؤنڈ نہیں، دیکھیں نا، ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں ان کا نام بھی مشرف صاحب کے دور میں ECL پہ ڈالا گیا تھا۔ اگر پرویز مشرف کا نام ECL سے نکلتا ہے اور ان کو انسانی بنیادوں پہ پاکستان سے باہر جانے کی اجازت ملتی ہے، اب سمجھ آئی تو بات۔ ڈاکٹر قدیر صاحب کا نام بھی ECL سے نکل سکتا ہے۔ ہاں، ان کی تو طبیعت بھی ناساز ہم ہے۔ نے پہلے جرائم کو دیکھنا ہے کہ جرائم کی نوعیت کیا ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا جو جرم ہوگا وہ ہے قانون شکنی یا غداری، اس سے بڑا جرم تو نہیں ہو سکتا۔ جب ان کا نام ECL سے نکل جا سکتا ہے، چاہے عدالتوں کے ذریعے یا حکومت کے حکم نامے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، تو پھر سب کو اجازت ہونی چاہیے نا، تو ہر کسی کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ پھر وہ ECL کا جو ہے وہ کنسپٹ ہی آپ ختم کر دیں، چاہے وہ عدالتوں میں کیس زیر التوا ہوں، پینڈنگ ہو، یا یہاں تک کہ سزا یافتہ بھی ہو، تو پھر ان کو تو آپ روک نہیں سکتے۔ کس قانون کے مطابق یا کس جواز کے تحت آپ اس کو روکیں گے؟ جب سب سے بڑے جرم کے مجرم کو آپ چھوڑتے ہیں تو پھر چھوٹے مجرموں کو بھی جانے دیں۔ جی، ایک مجھے ذرا میر صاحب، اختر مینگل صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے کل کا سوچ سمجھ کے، میں کسی کو غدار کبھی نہیں کہتا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ ہم میں سے کس پر غداری کے مقدمات نہیں بنے؟ میرے والد صاحب پر بھی بنے ہوئے تھے، 22 مقدمات تھے بغاوت کے اور غداری کے، مجھ پر بھی بنے، ان پر بھی بنے، ان کے بڑوں پر بھی بنے۔ اس ملک میں جس کسی نے حقوق مانگے، جمہوریت کی بات کی، قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کی، اس کو باقی قرار دے دیا گیا، اور ٹارگٹ اس ملک میں چھوٹے صوبے رہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے۔ ایک بات مجھے اور آپ کہنے کی اجازت دیں، پنجاب پر ایک داغ رہا ہے تاریخی طور پہ کہ پنجاب جو ہے یہ ڈکٹیشن لے لیتا ہے اور پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔
میر صاحب ہمیں یہ داغ اگر دھویا نہ پنجاب نے تو ہم اس ملک کو خاکم بدن اکٹھا نہیں رکھ سکتے. ہمیں ہر حالت میں اس داغ کو دھونا ہے پاکستان کے لارجر تو انٹرسٹ. پرویز مشرف کے ٹرائل سے آپ یہ داغ دھو سکتے ہیں؟ یہ دھل جائے گا انشاءاللہ. تو کافی حد تک لیکن دھل یہ جائے گا. داغ جو ہے یہ دھونے کی ذمہ داری صرف سیاستدانوں پہ ہے یا عدلیہ پہ بھی ہے؟ نہیں یہ سب پر ہے. تو میں نہیں کیونکہ سمجھ عدلیہ نے سیاستدانوں کا احتساب تو کیا ہے لیکن عدلیہ بھی ابھی تک کسی فوجی افسر کا احتساب کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. میر صاحب میرا خیال ہے اس کی ہم خواہش تو نہیں کرتے کہ کس کا احتساب ہو اور کس کا نہ ہو، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. کوئی الٹا کھڑے ہو کے بھی پاکستان کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اختر مینگل صاحب، آج آپ کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں کوئی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بات ہوئی؟ سچ بتاؤں عامر بھائی، نہیں اس ٹاپک کو ہم نے ٹچ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مشرف آپ کے لیے؟ نہیں امپورٹنٹ ہوں گے، لیکن اس وقت جو بلوچستان میں جو مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں یا ہماری پارٹی جو سمجھتی ہے، ہم نے جو ان سے ملاقات کی اس میں بنیادی ان کی وہ یقین دہانی ہے جو ہے ان کی یاد دہانی کرانی تھی. یعنی کہ نواز شریف صاحب کو ان کے وعدے یاد دلائیں؟ وعدے یاد دلانی تھی. 6 نکات جو میں نے پیش کیے تھے میاں صاحب، وہ اپنے وعدے کیے تھے، ان میں سے ان پر عمل درآمد اپنی جگہ پر، اور ہم جو اس ڈیموکریٹک پروسیس میں آ کے شامل ہوئے جس پہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہاں پہ تو ہم پہ غداری کے الزامات تو تھے، ہمیں اپنوں نے بھی غداری کے الزامات ہم پہ لگائے. اس کے باوجود نہ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیں حصے دار ہونے دیا گیا، اور اس کے بعد آج دن تک موجودہ دور حکومت میں میرے اپنے ورکر خوزدار ڈسٹرکٹ میں 16 لوگ میرے شہید کیے گئے ہیں. تو ہمارے ہاتھ میں تو جھنڈا تھا، بندوق تو نہیں تھی. چلو ایک طرح کہا جاتا ہے کہ جی وہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، یا مسنگ پرسنس وہ ہیں جنہوں نے ملیٹنٹس کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے تو ووٹ ڈالے ہیں، ووٹ کاسٹ کیے ہیں. آپ لوگوں کی لائی ہوئی جمہوریت میں وہ حصہ دار ہوئے ہیں. تو میرے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ جو 2 سیٹیں ہم جیت کے آئے ہیں یہ بھی آپ کو دے کے بس بیٹھ کے آپ کے لیے اور جو پہاڑوں پہ بیٹھے ان کے لیے دعا گو ہوں. تو آپ اپنی اسمبلی کی نشستوں سے استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اور راستہ نہیں ہے حامد میر صاحب میرے پاس. اچھا سعد رفیق صاحب، اب میرے خیال ہے ناظرین کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ نے بلوچستان کا ذکر کیوں کیا تھا، اور پرویز مشرف صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو بلوچستان کے حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کے جو ناقدین ہیں جن کو کل سے کافی تکلیف ہے آپ کی گفتگو سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعد رفیق صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے مشرف کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. 12 اکتوبر کے جو ان کے کولیبوریٹرز ہیں اور 3 نومبر کے کولیبوریٹرز ہیں ان کی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ حضور میرا بس چلے اور قانون اجازت دے تو کہانی 12 اکتوبر سے شروع ہو، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ یہ پتہ نہیں کیوں ان کا حافظہ کمزور ہے کہ 2002 کی اسمبلی میں ایم ایم اے پی ایم ایل کیو کے ساتھ مل گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس ایل ایف او کو اس پہ ووٹ دیا تھا، اور جنرل مشرف صاحب کے جتنے بھی اقدامات تھے غیر قانونی اور غیر آئینی ان کو انڈیمنیفائی کیا تھا. تو یہ انڈیمنیٹی جب مل گئی تو 12 اکتوبر پہ تو آپ ان کو اب نہیں پکڑ سکتے. تو وہ ان کی بدقسمتی سمجھ لیں آپ کہ وہ 3 نومبر کے جو اقدامات تھے اس پہ ان کی پلان تو تھا انڈیمنیٹی لینے کا، وہ لے نہیں سکے. اس کا تو یہ بڑا سیدھا جواب ہے. ایک بات مجھے اور ضرور گزارش کرنی ہے کہ دیکھیے 3 نومبر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اکیلے مشرف صاحب کیوں، باقی لوگ بھی تو شامل تھے. ظاہر ہے اس وقت ایک صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اب کوئی کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں اس میں شریک نہیں تھا تو عقل نہیں مانتی. تو لیکن یہ کام بنیادی طور پہ جنرل صاحب کے خلاف، مشرف صاحب کے خلاف مقدمہ ہم نے تو درج نہیں کیا. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں، ان احکامات کے اوپر عمل درآمد کیا گیا ہے. اب یہ ایک آنریبل کورٹ میں مقدمہ ہے. وہ آنریبل کورٹ جیسے چاہے جسے چاہے طلب بھی کر سکتی ہے. آبویسلی جب یہ مقدمہ آگے بڑھے گا تو آنریبل کورٹ جو ہے ایک اسپیشل کورٹ ہے، وہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اور جو بھی فیصلہ اس عدالت کا ہوگا جسے وہ بلانا چاہیں گے، جس کے بارے میں وہ سمجھیں گے کہ یہ کولیبریٹر سے ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے. 12 اکتوبر کا میرے بس میں ہو یا مجھ جیسے سیاسی کارکنوں کے بس میں تو چیپٹر ضرور اوپن ہو، کیونکہ وہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، بغیر وجہ بتائے گرا دیں. وجہ بھی ہو تو آپ نہیں گرا سکتے، لیکن وہ اس کے راستے میں رکاوٹ وہ انڈیمنیٹی ہے جو 2002 کی اسمبلی سے انہیں ملی ہوئی ہے، اس کا یہ اسٹریٹ. لیکن ایک بات میں مزید کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے پرویز مشرف صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ ہمارا مسئلہ نمبر 1 2 3 یا 4 نہیں ہے.
ہم 10 مہینے سے کام کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ نمبر 1 بھی اور 2 بھی اور 3 بھی پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے, بلوچستان میں بات کر کے ڈائیلاگ کے ذریعے سیاسی عمل کے ذریعے امن لانا ہے, اور پھر وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھنا ہے مل کے, اور اسی طرح کے پی کے میں اور ملک کے دوسرے صوبوں میں اور کراچی میں امن لے کے آنا ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک گزری ہوئی داستان ہے, عدالت جانے, مشرف صاحب جانے اور قانون جانے, ہم اس میں اس طریقے سے فریق نہیں ہیں. اچھا اختر مینگل صاحب, کیا اس بات کی کوئی اہمیت ہے, یہ جو اسپیشل کورٹ مشرف کا ٹرائل کر رہی ہے, اس میں 3 جج ہیں اور تینوں جج برابر ہیں, لیکن کیا اس بات کی کوئی اہمیت ہے کہ جس جج نے مشرف پر فرد جرم پڑھ کر سنائی ان کا تعلق بلوچستان سے ہے, اور وہ جسٹس طاہرہ صفدر جو ہیں وہ ایک خاتون بھی ہیں, تعلق بلوچستان سے ہے, کیا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں اس طرح کا دیکھا جائے تو چیف جسٹس افتخار چودھری کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا, لیکن میرے خیال میں جب وہ اس کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق کس صوبے سے کس علاقے سے ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ جج ہمیشہ جج ہی رہتا ہے, تو جو بھی انہوں نے ڈیسیجن لیے یا وہ آرڈر پڑھ کے سنایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کا تعلق بلوچستان سے, ویسے میرے خیال میں وہ اپنے اس عہدے اور اپنی اس کرسی کا احترام کرتے ہوئے. اچھا ایک اور چیز ہے, الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی والدہ بیمار ہیں, نہایت نحیف و نزار والدہ ہیں, تو انسانی بنیادوں پر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر پرویز مشرف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے, کیا یہ آپ کے خیال میں یہ ویلڈ اپیل نہیں ہے الطاف حسین کی؟ دیکھیں انسانی حوالے سے دیکھا جائے ویلڈ ہے, لیکن جب نواب بگٹی کو شہید کیا گیا ان کے بیٹے ان کے گھر والوں کو اس کی لاش تک نہیں دی گئی, یہاں تک کہ انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے, ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھا جائے, ان کی جنازہ نماز جو ہے ان کے جو ہے اولادوں کو یا ان کے وارثوں کو اس میں شریک ہونے نہیں دیے جائے. تو اس وقت کاش الطاف حسین کا اس طرح کا بیان آتا تو میں واقعی سمجھتا کہ واقعی وہ انسانی حقوق کے جو ہے علم بردار ہیں. سعد رفیق صاحب, آپ اس کا کیا جواب دیں گے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ کی جب والدہ بیمار تھیں, آپ جیل میں تھے, آپ کو بھی ان کے پاس نہیں جانے دیا گیا تھا, تو اگر پرویز مشرف نے غلط کیا تو کیا آپ کو بھی وہی غلط کہانی دہرانی چاہیے؟ بالکل نہیں دہرانی چاہیے, بالکل نہیں دہرائی جا رہی. ہم تو اس گناہ میں جیلوں میں تھے کہ ہم آئین کی بحالی اور رول آف لا مانگتے تھے. مشرف صاحب جو ہیں وہ آئین شکنی کے نتیجے میں اس مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں, مائیں سانجھی ہوتی ہیں سب کی. اور خواجہ آصف صاحب نے بڑا واضح اور واشگاف یہ پیشکش بار بار کی ہے کہ حکومت ایئر ایمبولینس آفر کرتی ہے تاکہ ان کی والدہ محترمہ اللہ انہیں زندگی دے, صحت کاملہ دے, اور ان کا سایہ ان کی والدہ کا ان کے سر پہ رہے. مائیں تو شفقت ہوتی ہیں نا جی, سراپا, اور ماں باپ کے رشتے تو ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے, ان کے سر پہ سلامت رہے ان کی والدہ صاحبہ. تو حکومت نے یہ آفر کی ہے, ایک ایسی حکومت یہ آفر کر رہی ہے جس کے سربراہ نواز شریف صاحب کے والد بزرگوار جدہ میں وفات پا گئے, اور میں اتفاقاً وہاں موجود تھا جدہ میں, تو خاندان کے کسی فرد کو تدفین کے لیے آنے کی اجازت نہیں ملی. وہی میاں نواز شریف صاحب اس کے بالکل الٹ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا, بدسلوکی کی گئی تھی, ان کی والدہ محترمہ کے لیے ایئر ایمبولینس کی آفر کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے جی, اگر آپ پرویز مشرف صاحب کو جانے دیتی ہے گورنمنٹ کہ جی آپ چلے جائیں, آبویسلی انہوں نے نکلنا اس لیے وہ جانا چاہتے ہیں. کل ایک سنگین نوعیت کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے, اور وہ عدالت کہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آدمی کو پروڈیوس کرو, تو احمد میر صاحب ہم کدھر سے پروڈیوس کریں گے جو آدمی جو ہے وہ جا چکا ہوگا. تو ان کی والدہ کو تو ان سے ملا, وہ ایک دیکھیے گرفتار نہیں ہے مشرف صاحب, اپنے ماشاءاللہ محل نما فارم ہاؤس میں ہیں. پاکستان میں علاج کی بہترین سہولتیں موجود ہیں, ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے, وہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہیں اپنے گھر پہ آرام سے, ان کی تیمارداری بھی کریں, ان کی عیادت بھی کریں, ان کی خدمت بھی کریں. انہیں کس نے روکا ہے؟ یہ وہ سہولت ہے جو پاکستان میں کم از کم ہم میں سے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. ہماری تو مائیں دنیا سے گزر گئیں, ہمیں چھوڑا ہی نہیں گیا. ہم یہ حرکت بالکل نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس صدمے سے خود دوچار ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہے تکلیف کیا ہوتی ہے, اور راتوں کو انسان جیل میں کس طرح جاگتا ہے ماں باپ کے لیے جب وہ ڈیتھ بیڈ پر ہوں, اسی کو پتہ ہے جس پر گزری ہے. ہم یہ کبھی حرکت نہیں کر سکتے کہ بڑی کبھی حرکت ہے. لیکن اگر مشرف صاحب کو جانے دیا جائے, کل عدالت میں انہیں کون پروڈیوس کرے گا؟ اور اگر انہیں جو بھیج دیں تو باقی لوگ جو جیلوں میں ہیں, ان کے جو والدین بیمار ہیں, ان کو بھی پھر چھوڑ دیا جائے, بھی جائیں جا کے اب پیرنٹس کو ہم انہیں ملا سکتے ہیں, اس کے لیے پیشکش موجود ہے.
ویسے تو جنرل پرویز مشرف کی جو والدہ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو بار بار کہا تھا کہ پاکستان واپس مت جاؤ، لیکن پرویز مشرف صاحب نے اپنی والدہ کی بات نہیں سنی۔ اب وہ اپنی والدہ کا نام لے کے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پرویز مشرف کا ٹرائل شروع ہونے کے بعد سے شاید یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، اور شاید اسی لیے سٹاک مارکیٹ پچھلے 2 دن سے اوپر جا رہی ہے۔ لیکن ابھی وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اور یہ بلوچستان اسمبلی کی نشستوں سے استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے حتمی فیصلہ شاید نہیں کیا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، اختر مینگل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا آپ ان کو روک سکتے ہیں کہ آپ استعفیٰ نہ دیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2014 ہے یہ سیاسی عمل اور مذاکرات کے ذریعے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو پیچیدہ مسائل ہیں بلوچستان میں ان کے حل کی طرف عملی پیش رفت کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، 2014 یہی سال انشاءاللہ۔ یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، میں یہ کسی کیا سرائی نہیں کر رہا، میں ذمہ داری سے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں ابھی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دوں گا۔ مجھے اجازت دیں آپ جی بات سر۔ کرنے کے ذریعے۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہتا ہوں کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں، میں ان کے سامنے بھی کہوں گا ان کی غیر موجودگی میں، ہی ہیز اے کیس، ان کا کیس بڑا سٹرونگ ہے۔ اب اس کیس میں جو ان کا استدلال ہے ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا ہے، صرف استدلال سے نہیں، عملی اقدامات کر کے، اور ایک راستہ بنانا ہے، کیونکہ ان کا دم غنیمت ہے۔ میں ان کے منہ پہ کہتا ہوں ان کا دم غنیمت ہے، یہ گفتگو تو کر رہے ہیں، یہ اس عمل کا حصہ ہیں، یہ کسی وقت بھی یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں، اس مجبوری تک انہیں جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی اور ریاستی اداروں کی۔ مگر جہاں تک میری فیل اور انفارمیشن ہے، جس سے ہو سکتا ہے اختر بھائی اس کے ساتھ اتفاق نہ فرمائیں، اور میں انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں، معلومات کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کے ریاستی ادارے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں کہ سیاسی مسئلہ ہے یہ بہت بڑا، اس کو ٹوپ اور تفنگ سے اور کلنگز کے ذریعے نہیں، بات کر کے راستہ بنانا پڑے گا۔ ابتدا میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، جب آپ یہ بات کرتے ہیں لگتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کے پی کے میں بھی لگتا تھا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں باقاعدہ بات چیت شروع ہو گئی ہے اور بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی تو بلوچ بھائیوں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کی ناراضگیاں ہیں، بہت ساری درست ہیں، ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں ان کے ساتھ، ہم بھی بات کریں گے، لیکن ایک راستہ بنے گا، اور اسی سال میں مجھے یقین ہے اگلے چند مہینوں میں پیش رفت ہوگی۔ جی اختر مینگل صاحب، ان کو تو بڑی امید ہے کہ پیش رفت امید ہوگی۔ نہیں، مجھے یقین ہے۔ یقین ہے انہیں؟ امید ذرا کمزور لفظ ہے۔ بڑی مہربانی سعد رفیق بھائی کی۔ دیکھیں امین میر صاحب، تھوڑا ماضی میں جاؤں گا۔ 2002 میں ہم اپنی جنرل مشرف کی جو بنائی ہوئی اسمبلیاں تھیں، سعد رفیق صاحب بھی اس اسمبلی کا حصہ تھے، ہم بھی حصہ تھے۔ 2006 میں جب نواب بگٹی کو شہید کیا گیا، ہم نے احتجاجاً میرے خیال میں پہلی جماعت تھی جس نے احتجاجاً اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا، قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے۔ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، ہم نے احتجاج کا ہم نے سمجھا کہ یہی حق ہم ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسمبلیوں میں ہمیں سنا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر 2008 کے الیکشن میں ہم نے بائیکاٹ اس محض پر کیا کہ بلوچستان میں آپریشن جاری ہے، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ اس کے بعد جب یہ 2013 کا جمہوری دور شروع ہوا تو ہمیں اس بات کی ایشورنس دی گئی کہ جی حالات تبدیل ہوں گے۔ ہمیں خدشات تھے الیکشن کے دوران، الیکشن کے نتائج کے خدشات تھے جن کا ذکر ہم نے ان تمام ڈیموکریٹک فورسز کے سامنے رکھا، الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا، میڈیا کے سامنے رکھا۔ جو خدشات تھے وہ بالکل الیکشن کے نتائج پہ جو ہے صحیح ثابت ہوئے۔ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں ان کو جو ہار میں تبدیل کیا۔ پھر بھی ہم نے بولا چلو بھائی جمہوریت تو نہیں، جو جمہوریت کی دم کو تو پکڑیں۔ لیکن امین میر صاحب، اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ کیا ان ایک سال میں کوئی ایک مسنگ پرسن، جو میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے مسئلے تو بہت ہیں، ان مسئلے کو حل کی طرف جانے کے لیے مسنگ پرسن کی بازیابی بہت ہی ضروری ہے، اہم ہے۔ ایک کسی مسنگ پرسن کی بازیابی کا مجھے کہہ دیں کہ جی یہ بازیاب ہے۔ ہاں، لاشیں برآمد ہوئی ہیں اس دور میں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے
انڈیویجولی لاشیں برآمد ہوتی تھیں، مسخ شدہ لاشیں، اب جو ہے اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں. تو ہمارے پاس راستہ کون سا رہ گیا ہے؟ عدالتوں میں ہم گئے، پیشیوں پہ پیشیاں دیتے رہے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ٹریبونل الیکشن کے سلسلے میں ٹریبونلز میں ہم گئے، وہ کیسز جو مضبوط ترین کیسز ہیں وہ بھی خارج ہو گئے. مسنگ پرسن بازیاب نہیں ہو رہے، ہمارے اپنے ساتھی مارے جا رہے ہیں. تھانوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایف آئی آر ہم جا کے کٹواتے ہیں، کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو دوسرے دن جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے والا جو ہے شہید کیا جاتا ہے. آپ بتائیں کون سا راستہ ہے؟ ان کی یقین دہانیوں پر تو ہم یقین کر کے ہی اس پروسیس میں آئے ہیں، لیکن اپنے عمل سے تو کچھ ثابت تو آج آپ نے وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں گے. ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر بلوچستان کے حالات میں بہتری نہیں آتی، اگر حالات بدستور اسی طرح رہے، تو میں صرف بلوچستان اسمبلی کی تنخواہ کے لیے تو ہم اپنا پولیٹیکل کیریئر یا اپنی سیاست کو تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. لیکن ان کو یقین ہے کہ 2014 میں مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں، مجھے جو یقین ہے اس کی بنیاد ہے جو میں اس وقت اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں قیاس آرائی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اور جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں تو میں اس حکومت کے ایک نمائندے کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. میرے اپنے نظریات تو بہت واضح ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن میں ایک حکومتی نمائندے کے طور پہ پوری ذمہ داری سے یہ گزارش کروں. دیکھیں ہمارے لیے مسئلے کیا تھے. ہمیں آتے ساتھ ہی فائر فائٹنگ تھی، ہر طرف آگ لگی تھی. تو ابھی اس سال کے ختم ہونے میں بھی 3 ماہ باقی ہیں اور ہم نے اس طرف پیش رفت کی ہے. اور نہیں 3 ماہ نہیں، ابھی تو تقریباً 7-8 ماہ باقی ہیں. وہ سال کے نہیں، ہماری حکومت کے ٹینیور میں اچھا، اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں احمد میر صاحب کہ لوگوں کو ایک پیج پہ لانا، جب قتل و غارت گری ہوئی ہو، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہو، بلائنڈ مرڈر ہو اگر رہے سر ہو. دیکھیں آپ برا نام نہیں، اگر ان کے پارٹی کے کارکنوں کو قتل کیا جا رہا ہے جو کہ ملیٹنٹ نہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں، تو کہاں پہ ادارے ایک پیج پہ ہیں؟ میر صاحب میں اصل میں کوئی ایسا مقدمہ لڑنا نہیں چاہ رہا یہاں بیٹھ کے. آپ میری دقت کا احساس فرمائیے. ٹھیک ہے. میں ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنا چاہتا اور میں ان کے موقف کے زیادہ قریب ہوں، پوری طرح ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہوں. ان سے مراد صرف اختر مینگل صاحب نہیں ہے، میں اور بھی بات کر رہا ہوں. تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ایک شعوری کوشش کر رہی ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تو اپنے ایجنڈے کے تحت وزیر اعظم صاحب کو ایک ملے ہیں جو فرما رہے ہیں، تو ان کی اور وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات یقیناً نتیجہ خیز ہوگی. چلے مجھے یہ کہنے کی اجازت. چلے ٹھیک ہے. چلے جی، ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے. تو آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 2014 میں مسئلے میں خزار گئے تھے ابھی پچھلے سال 2012 میں نا 2013 میں گئے تھے. ہاں، اس 2013 کے خزار میں اور 2014 کے خزار میں بہت فرق ہے. پہلے آپ جا سکتے تھے، آج میں نہیں جا سکتا، اتنا فرق ہے. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ اختر مینگل صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب. اختر مینگل صاحب نے آخر میں ایک بات کہی ہے کہ 2013 میں حامد میر خزدار جا سکتے تھے اور اب 2014 میں اختر مینگل خود خزدار نہیں جا سکتے. یہ خزدار ان کا اپنا علاقہ ہے، ورڈ جو ہے وہ خزدار کا حصہ ہے. تو ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.